میرے محترم، کچھ بے وقوف تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا برا کہہ دیتے ہیں، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی شان اور عظمت اور مقام کے کیا کہنے۔ اور پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو لوگ بے جا برائی اور تنقید کا سامنا بنائیں گے، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی، کیونکہ جب تک آپ سنور رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اب دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، آپ مؤثر ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ ثابت سے سیارہ بن رہے ہیں، اور گفتار سے کردار تک کا سفر آپ طے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا، لوگ تب تک آپ پر تنقید سے نہیں چوکیں گے جب تک یا تو آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں یا ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیندیں اڑیں گی، کیونکہ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ میرے محترم سامعین، گرتا کون ہے؟ فرمایا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم میں، صلاحیت میں، اخلاق میں، عزت میں، آبرو میں، مقام میں، شان میں یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں، وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، آپ پلید کن ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں، آپ شاہین سے گرگس نہ بن جائیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں، لہذا آپ کو ان کی بے جا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں مگر ٹوٹ کر بکھر جایا کرتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ پر جمی رہتی ہے، اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی، یاد رکھیے گا آپ کی زندگی کو مقدر کرنے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہذا میرا محترم دوست، میرے عزیز، بہتر طور پر درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے، کیونکہ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے، جتنا آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا، لہذا آپ کس کس کے منہ بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے محبوب کو حاسدین
منافقین اور کفار کی فتنہ انگیزیوں سے بچنے کے لیے جو جواب سکھایا گیا، الہ العالمین نے فرمایا میرا محبوب ان سب کے جواب میں، ان کے پراپوگنڈے کے جواب میں، ان کی سازشوں کے جواب میں، ان کے تانوں کے جواب میں آپ یوں فرمائیے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اعلان کر دیجئے میرا محبوب اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، اپنے حسد میں ہی جل جل کر مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے محترم ہمیں چاہیے کہ اپنی اخلاقیات اور فضائل اور محاسن کو بڑھانے کے لیے اپنی خامیوں کو دور کریں اور ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیں۔ ہاں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ساری دنیا کے نزدیک آپ ایوب سے بری ہو جائیں، اب تمام لوگوں میں یکساں مقبولیت حاصل کر جائیں، تو یاد رکھیے گا یہ ناممکن کی آرزو ہے، یہ دور کی امید ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا حق کے راستے پر چلیے، وفاؤں